صفحہ نمبر 731 سورۃ الزمر پارہ نمبر 23 آغاز کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص صدق اللہ العظیم۔ پچھلی صورت سورہ صاد تھی، اس صورت کا نام ہے سورۃ الزمر۔ مکی صورت ہے، 75 آیات ہیں، 8 رکوع پر مشتمل ہے، 1184 کلمات ہیں، 4965 اس پہ حروف ہیں۔ سورۃ الزمر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم والوں کا ذکر آیا کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو وہ بھی زمرہ با جماعت جائیں گے۔ جنت والے جنت میں بھی زمرہ کی شکل میں، جیسے کہتے کون سے زمرے میں تم شامل ہو، اور جہنم والے بھی جہنم میں با جماعت جائیں گے، کیونکہ اس وصف کے جتنے برے لوگ ہوں گے وہ ساتھ ان کے جائیں گے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے تو جھوٹوں کی جماعت کٹھی جہنم میں جائے گی، اسی طرح کوئی تقوی والا ہے، تقوی والوں کی با جماعت اسی طریقے سے وہ جنت پہ جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے دنیا میں نا کوئی کامیاب ہوتا ہے تو میڈیا والے آ جاتے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ جی، کیا کریں گے آپ؟ تو جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے تو راستے میں فرشتے روکیں گے ان کو، ہاں جی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو بڑے دنیا میں مالدار لگتے تھے، آپ کا جثہ بتا رہا ہے، آپ کی شکل بتا رہی کہ آپ کو چھوٹے موٹے آدمی تو نہیں تھے، آپ تو کی پوسٹ پہ لگتے تھے، آپ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس رب کا پیغام نہیں آیا تھا؟ جواب میں وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں آیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اگنور کیا تھا، ہم نے اپنی اس دنیا کی خاطر اس آخرت کو لات مار دی تھی، آج اس لیے ہم پکڑے گئے۔ جنت والوں سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے آپ جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہیں گے آپ کو مبارک ہو کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کیا محسوس کرنا ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ ہم تو اب یہ جو آخرت کی زندگی ملی ہے اس میں ہمیں دل چاہتا ہے کہ اب باقی پل بھی رب کی تعریف میں گزارتے ہیں۔ اتنی قدردانی کی اس نے ہماری، صدقنا وعدہ، اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ ہمیں اپنی ریزیڈینشل کالونی کا وارث بنا دیا، ہمیں اجازت دے دی کہ جاؤ چاہو جاؤ، جو چاہے کھاؤ۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا مزے ہوں گے وہاں پر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے جو رکھے ہیں، اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی میں دھوکہ مت کھاؤ۔ یہاں کی عزت کے پیچھے ذلت، یہاں کی خوشی کے پیچھے غم، یہاں کی جوانی کے پیچھے بڑھاپا، اور یہاں کی زندگی کے پیچھے موت کا مہیب شیر خوفناک بیٹھا ہوا، وہ ایسا جھپٹتا ہے کہ بڑوں کی زندگی چھین لیتا ہے۔ اس لیے دھوکہ مت کھاؤ۔ آج کی مسکراہٹ کے پیچھے کل کو انوحہ بھی ہے، اس کو بھی یاد کرو جو آپ پر آنے والا ہے۔ آج بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو، کل کچھ اور بھی دیکھیں گے۔ اس لیے مومن دنیا کی کسی حال میں بھی رب سے غافل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اسی سے سورت کا نام ہے سورہ زمر، جمع ہے زمرتن کی، کہتے تم زمرہ اردو میں بھی جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ربط ما قبل میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن عالم کے لیے نصیحت ہے، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس صورت میں بھی آغاز میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے، تنزیل الکتاب۔ دشمن کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود بنا لی، یہ کتاب آپ کی ہے، آپ اس کے رائٹر ہیں، آپ اس کے مؤلف مصنف آپ ہیں۔ جواب میں جواب دیا جا رہا ہے نہیں میں اس کا رائٹر نہیں، میں اس کا مصنف نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب میری بنائی ہوئی نہیں، یہ رب کی نازل کردہ کتاب ہے، من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز جو بڑا غالب ہے، الحکیم ہر کام میں حکمت ہے، کوئی کام بھی عبث اور بیکار نہیں کرتا۔ اسی طرح پیچھے سورہ صاد میں مختلف انبیاء کے واقعات بتائے گئے کہ جن انبیاء کو آزمایا گیا اور انہوں نے رب کو راضی کر کے دعاؤں کے ذریعے رب کو منایا۔ داؤد علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے سجدے کر کے اللہ کو منایا۔ ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے اللہ کو منایا۔ تو اس صورت میں وہ تو نقلی منقول دلائل ذکر کیے گئے تھے، اس صورت میں عقلاً بتایا جا رہا ہے بندو
ہم کسی کو اگر کسی کو قریب کرتے ہیں، اپنے قریب بناتے ہیں، مقرب کرتے ہیں، ولی قرار دیتے ہیں، نبی قرار دیتے ہیں، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حکومت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حکومت ہماری ہے، حکومت ہماری، اس لیے تم سے کہہ رہے ہیں مطالبہ ایک ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک، جلوت سے خلوت تک، خوشی سے غمی تک، صحت سے بیماری تک، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے خالص بندے بن کے رہو، خالص بندے بن کے رہو۔ ایک مطالبہ ہے، مکسنگ ہمیں پسند نہیں، مکسنگ ہمیں پسند، لیکن نا بندہ بھی مکسنگ پسند نہیں کرتا، حالانکہ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ 14ویں پارے میں کہا، اے بندو نسقیکم مما فی بطونہ، دیکھو ان لکم فی الانعام العبرہ، ہم نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے غور تو کرو، اس میں کالی بھینس پہ غور کرو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ان بھینسوں کے پیٹ میں سے جو تمہارے لیے ہم دودھ نکالتے ہیں، ذرا ان کی غذا پہ غور کرو، گھاس سبز، بنولا سلیٹی رنگ کا، خون سرخ رنگ کا، گندگی اور کلر کی، اور اسی وجود میں ہم نے تمہارے لیے دودھ کا پلانٹ لگایا، غور تو کرو کبھی۔ اور پھر اس میں سے ہم کیا دیتے ہیں؟ لبنن خالصا، لبن خالص دیتے ہیں۔ اے بندے تو لبن خالص پسند کرتا ہے، ہم بندہ خالص پسند کرتے ہیں، تو خالص بندہ تو بن ہمارا، پھر دیکھ ہم تیری کتنی عزت رکھتے ہیں، تیرے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا بندہ تو بن خالص۔ آج دوستو میں اور آپ ہم سارے کے سارے نماز میں اللہ کے، دکان میں کسی اور کے، گھر میں اللہ کے، شادی میں کسی اور کے، خوشی میں اللہ کے نہیں، غمی میں اللہ کے نہیں، عام حالات میں اللہ کے۔ ہم جب ہمارے اوپر جوبن آتا ہے خوشی کا، ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب فون مسئلہ نہ دسنا کوئی، بس یہ میری خوشی کا وقت ہے۔ غمی کا موقع آئے، کوئی کہے جی یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، کہتا نا ایسی بات نہ کرو، رسم دیکھو، لوگوں کو دیکھو، دنیا جیسے خوش ہوتی ویسے کرو بس۔ تو ہر چیز میں ہم اوروں کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں، اسے شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کی غلامی کے ساتھ ساتھ ہم معاشرے کی غلامی بھی اختیار کرتے ہیں، ہم خاندان کی غلامی بھی اختیار کرتے ہیں، ہم رسومات کے بندے ہوتے ہوئے رب کے بندے ہیں، ہم رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے ہوئے اوروں کے سامنے بھی جھکاتے ہیں۔ اس طرح کی بندگی اللہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں، کیونکہ جس طرح تمہیں دودھ خالص پسند، مجھے بندگی خالص پسند۔ ایسا بندہ جو صبح سے شام تک میرا ہی ہو، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا کہ خالص بندہ وہ ہے جو دنیا میں اس کے سینے میں جس کی بھی محبت ہو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، ذاتی محبت کسی سے نہیں، بیوی سے بھی اللہ کے لیے، ماں سے بھی اللہ کے لیے، دکان سے بھی اللہ کے لیے، کاروبار سے بھی اللہ کے لیے، بچوں سے بھی اللہ کے لیے، دوست سے بھی اللہ کے لیے۔ جس دن دوست رب کو ناراض کرتا ہے یہ بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، ابغض للہ، مومن کے سینے میں غصہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں پر، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جس کے سینے میں غصہ ایسا ہو جو اللہ کی وجہ سے نہ ہو، اس کے غصے میں بھی اللہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے مومن ناراض نہیں ہوتا۔ مومن اپنی ذات کو عاجز بناتا ہے، متواضع بناتا ہے، بچ جاتا ہے ہر ایک کے لیے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے مومن پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو جاتا ہے، کہتا مجھے اس کی بلا سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ ابغض للہ اعطى للہ، مومن اسے کہتے ہیں جو کسی پر دست سخاوت دراز کرنے لگے تو جذبہ صرف اور صرف مولا کی رضا ہو، اور کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، سختی کر رہا ہے کسی پر، کسی کو ملازم کو فارغ کر رہا ہے یا کسی کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے، ذاتی غصہ شامل نہیں ہوتا اس میں، اللہ کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ایک بڑا مقام ہے، اس مقام پر آ کر پھر ولایت ملتی ہے۔ اس لیے بندہ چیک کرے کہ میں کتنے کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، کتنے شوق کے لیے کرتا ہوں، کتنے نفس کے لیے کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے نفس سے پوچھتے ہیں کیا کھانا پسند کرتے ہو، تمہیں وہ کھلائیں گے، کیا پینا پسند کرتے ہو، تمہیں وہ پلائیں گے، کیسا منظر دیکھنا چاہتے ہو ٹی وی پر بیٹھ کر، ہم وہ بٹن آن کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے غلامی؟ الا للہ الدین الخالص، اے بندو
مکسنگ ہمیں پسند نہیں ہے، اپنے اللہ کو خالص بندے بن کے دکھاؤ۔ دیکھیے اب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کرتا ہے اللہ کی طرف سے، العزیز، جو ایسا پاورفل ہے کہ اس کے یہاں کسی کی زور آزمائی نہیں چلتی۔ عزیز اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کسی کا زور نہ چل سکے۔ الحکیم، ہاں اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بے حکمت کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، آخرت کو دارالجزا بنایا۔ اس لیے دنیا میں ہمیں ہر کام ایسے لگے گا یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بھائی یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، اس میں سزا نہیں ہے، اس میں چلو، کیونکہ اگر یہی سزا دے دی تو قیامت تو بے مقصد ہو جائے گی۔ قیامت کا ایک مقصد ہے، وہ وہاں پورا ہوگا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن مجید کو، بالحق، حق کے لیے، ای للحق، لاظہار الحق۔ قرآن مجید حق اور صداقت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں پہاڑ خاموش ہیں، لیکن میسج کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھو اور اس سے رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو۔ آسمان خاموش، اس میں سے پیغام قرآن سمجھائے گا۔ ستارے خاموش، پیغام قرآن سمجھائے گا۔ سورج خاموش خدمت کر رہا ہے، پیغام قرآن سمجھائے گا۔ ساری کائنات کی محفل خاموش پیغام دے رہی ہے، اور اگر اسے آپ نے آواز میں سننا ہو تو اللہ کے قرآن کو سنیں۔